of Allah. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasat Darul Uloom Al-Sanat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahmah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send descended in mercies upon him, excelled his ranks, or right 10 virtues for him and remove his tensions. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and Ahadith. Oh no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mother sacrifices her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by patting mother restless and weeps. When she sees her child sick, mother spends the whole night awake for the sake of her sick child, even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even in by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Ghulam Ghaus. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasat Darul Uloom Al-Sanat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آج ایک بیٹا کھڑے ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. مجھ کو میرے باپ سے پیار نہیں. کیا ہوا؟ کیوں نہیں تیرے باپ سے پیار؟ مجھے مقام میں وہ کمرہ دیا جو پرانا تھا, میرے بھائی کو نیا کمرہ دے دیا. اور شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک پیسے زمین کے خاطر باپ کی محبت کے سودے کر دیے. ایک پرانا کمرہ تجھے کا مل گیا, تو نے باپ کی پیار بھری زندگی تھی اس پر ٹھوکر مار دی. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے, اگر باپ نے تیری انگلی نہ تھامی ہوتی تو تجھے کوئی انگلی پکڑ کے چلانے والا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے تیری اوقات. اگر باپ نے تجھے منہ کی لقمے نہ کھلائے ہوتے تو آج تیری صحت نہیں ہوتی. بھول گیا تو نے؟ باپ سے 70 مرتبہ کہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے 70 مرتبہ کہا تھا بیٹی یہ وہ ہے. باپ نے ایک ایک جملے کو دہراتا رہا. صبح سے شام ہو گئی, ایک جملہ باپ تجھ سے کہلواتا رہا کہ بیٹی کہہ اللہ ہے. تیری زبان پہ لفظ اللہ نہیں آیا. ایک دن گزرا باپ کہلواتا رہا, دوسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, تیسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, چوتھا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا. 7 دن کے بعد تیری زبان پہ لفظ اللہ آیا تھا. ایک باپ 7 دن تک کوشش کرتا رہا کہ میری بیٹی کی زبان پہ لفظ اللہ آئے. تو نے لفظ اللہ کہا تھا, تیرا پاپ خوشی سے جھوم گیا تھا, تجھے سینے سے لگا کے مچل گیا تھا اور کہہ رہا تھا خاندان والوں مبارک ہو, آج کا دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے زبان کھول دی ہے. آج بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, جب تو بولا تھا تو باپ نے منہ کی لقمے کھلائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے نعرے لگائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے مٹھائی بانٹی تھی. آج بولتا گئے باپ کو زبان کو تالا لگا, تیری زبان اچھی نہیں لگتی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا, مجھے کوثر بھی پیوں گا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جنت اسے ملے گی جس سے ماں بھی راضی ہوگی اور اس کا باپ بھی راضی ہوگا. او بھائی ان کی عزت کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. میں اکثر کہتا ہوں دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا, ورنہ نہیں جانتے جب ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا. جب باپ چلا جاتا ہے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوتا. ایک بار امیر حمزہ آئے نا باہر سے,
خادمہ نے کھانا پیش کیا، آنکھ میں آنسو سے کہنے لگی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ کہنے لگی لگتا ہے قریش کی بہادری کی بہادروں کو جنگ لگ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ابھی حرم شریف کے آگے سے گزری تھی، میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنے ذرا بات۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے ابو جہل نے ابو کو پتھر مارا۔ جب اتنا سنا نا تو اپنا لقمہ چھوڑ دیا جو کھا رہے تھے کھانا، چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا فلاں مقام پر ملے گا۔ آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کا پتہ ملا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد تلوار کی دست سے ابو جہل کے سر پر وار کیا جس سے سر پھٹا، خون بہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا لوگ میری بھتیجوں کو دیکھے ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا گئے۔ سن ماں باپ کیا ہوتے گئے جب آئے نا حرم شریف میں میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، سرکار کی آنکھ میں آنسو گئے، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر دوسری مرتبہ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر تیسری مرتبہ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے جیسے ہی چچا نے میرے حضور کو سہارا دے کر کے اٹھایا، تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا، میرے سرکار کا چہرہ آنسو سے تر تھا، جس جگہ سجدے میں پیشانی رکھی تھی اس جگہ آنسو سے تر تھی، سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں۔ چچا نے کہا بھتیجے آنسو پوچھ لیجئے، میں آپ کا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی چچا نے ہاتھ پھیلائے فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا، ہاتھ پھیلائے آگے بڑھائے، مصطفیٰ کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ تاریخ گواہ کے مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے اپنے چچا کے بازوؤں کو جو ہٹایا اور فرمایا چچا جان آج میرا کوئی نہیں ہے، اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف پتھر پھینکتا، اگر آج میری ماں آمینہ ہوتی تو میں تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یار اگر ماں باپ گئے تو ان کی عزت کر لو، اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر یہ چلے گئے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا، اگر یہ چلے گئے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوگا، ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ماں کا احساس معلوم ہے کب ہوگا؟ جب عید کا دن آئے گا، سبحان اللہ سبحان نئے اللہ، کپڑے بدن پر ہوں گے، دنیا مبارک باندیاں دینے آئے گی اور بیٹے گھر میں قدم رکھیں گے، دنیا کی خوشیاں ہوں گی، ماں کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ آج ہمارے پاس کون سی ایسی دولت کی کمی ہے۔ ہاں آج ماں باپ ہے تو ہمیں ان کی قدر نہیں، ہمیں ان کی عزت نہیں۔ خدا کی قسم ماں ہوتی کیا ہے؟ ماں وہ ہوتی ہیں تو زندگی لٹا کے بیٹوں کو زندگی بخشتی ہیں۔ بچے کی ولادت کا وقت ہو، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں بچہ خطرے میں آپریشن کرنا پڑے گا، تو کبھی ماں نے یہ کہا ہے کہ بچہ بچے یا نہ بچے میں اپنا پیٹ نہیں کٹا سکتی، کبھی نہیں۔ کبھی پوچھو ان سے جو اس منزل سے گزرے ہیں، ڈاکٹر جب آپریشن کر کے کہتا ہے نا کہ اس پر سائن چاہیے، کس کی؟ کہ جس کا آپریشن کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس پر لکھا مر گئی تو ذمہ داری نہیں۔ یہ ایک لائن ایسی ہے جو خدا کی قسم جھجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں بنا سوچے سمجھے اپنا انگوٹھا دیتی ہے کہ میں بچوں یا نہ بچوں، لیکن میرے بیٹے کو زندگی مل جانی چاہیے۔ جب عورت کا پیٹ کٹتا ہے تو پیٹ کے اندر 7 کھالے ہوتے ہیں، 7 کھالے جب کٹ جاتے گئے تو پوری زندگی کے لیے مائیں مجبور ہو جاتی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتی ہے، محنت نہیں کر سکتی ہے، محنت کرتی ہے تو ہاپ جاتی ہے۔ کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماں کو، 1000 مصیبتوں کے بعد جب اولاد کو ماں دنیا میں جنم دیتی ہے، کل جب وہی اولاد ماں کو گھر سے دھکے مار کے نکالے گا، اس وقت ماں کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب ماں کے آگے سے کھانے کے دانے اٹھا دیے جاتے ہوں گے، اس وقت ماں کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہنے کو تو سب کہتے ہو کہ حضور سے اجے کوثر کے جام پینے گئے، اجے کوثر کے جام مصطفیٰ کے ہاتھ سے پئیں گے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، مجھے کوثر بھی پیوں گا، اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب تو اس کا نہیں ہو سکتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دنیا اتنی ترقی میں گئے کہ لوگوں نے ایئر بیگ بنایا ہوا ہے۔ کون سا ایئر بیگ ہے؟ کہا اگر اسٹوڈنٹ ہوگا ایئر بیگ کھلے گا جان بچ جائے گی، گاڑی اوپر سے گرے گی ایئر بیگ کھلے گا جان بچ جائے گی۔ میں نے ایئر بیگ پھٹتے ہوئے دیکھا گئے، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا گئے، جان سے دعوے کی حفاظت کرنے والوں۔ ایک دعویٰ مصطفیٰ نے بھی کیا گئے، اگر گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلا کرو، اگر ماں باپ کی دعائیں لے کر کے نکلو گے تو خدا کی قسم جب تک واپس نہیں آ جاؤ گے موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
اگر انہوں نے تجھے بلڈنگیں بھی دی ہیں تو یہ مت کہنا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا گئے، تو نے مجھے کیا دیا گئے۔ اگر تیرے سر پہ چھت سلامت ہے تو باپ کی بدولت سے ہے، باپ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا گئے۔ اندازہ لگانا بڑی بات ہے، صرف اتنا سمجھ لے اگر باپ کو سمجھ نہ گئے تو آدھار کارڈ سے باپ کا نام ہٹا اور پوچھ سماج سے تیری اوقات کیا گئے۔ کوئی تجھے بستر پر کیا سامنے کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ اگر باپ کا نام نہ ہو تو تیری عزت کوئی نہیں رہ جاتی۔ اگر سماج میں عزت ملی گئے تو تیری بدولت نہیں، باپ کی بدولت سے ملی گئے۔ آج بندہ کہتا گئے جا دیکھ لوں گا، کیا دیکھے گا، دور دیکھے گا۔ اللہ کے جلیل و پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ذلیل و پیغمبر کہ کبھی طور پر بات کرنے کے لیے جاتے تو رب سے لڑ بھی جاتے۔ لڑنے کا یہ جملہ ہے تکابر و مقابلے میں نہیں، کبھی ضد بھی کر جاتے تو رب ان کی بات مان لیتا۔ فرماتے ہیں یہ موسیٰ ہے، یہ رب کی بڑے لاڈلے ہیں، ہر بار طور پر بات کرنے کے لیے جاتے، لیکن جس دن ان کی ماں کا انتقال ہوا نا، وہ گھر سے نکلے بات کرنے کے لیے تو رب نے فرمایا سن موسیٰ آج اپنے لہجے کو قابو میں کر کے آنا، اللہ اکبر، آج اپنے لہجے کو کنٹرول میں کر کے آنا، مالک اس سے پہلے بھی تو آیا ہوں۔ تو رب نے فرمایا سن موسیٰ آج سے پہلے جب تم گھر سے نکلتے تھے نا تو تمہاری ماں اپنا آنچل پھیلا کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے پہ رحم کرنا، میرے بیٹے پہ رحم کرنا۔ کہا سنو موسیٰ آج تم آ تو رہے ہو، آج تمہارے اوپر ماں کی ممتا بھی نہیں ہے، ماں کا پیار بھی نہیں ہے موسیٰ، اس لیے تمہیں سنبھل کے آنا پڑے گا۔ موسیٰ ایک ذلیل پیغمبر ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو آج ہماری تمہاری اوقات کیا ہے، کیا اوقات ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ ہم خود سنبھال لیں گے، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو خود سنبھالے گا۔ باپ اولاد کے لیے ایسا درخت ہوتا ہے جو درخت اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، تو جس طرح درخت اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا، اسی طرح باپ اپنے اولاد پہ کبھی مصیبت نہیں آنے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سینے میں طاقت ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بازو میں طاقت ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ انجینئر، ڈاکٹر، بزنس مین ہو۔ اگر وہ بستر پر بھی پڑا گئے تو اتنے کام کا گئے، اتنے کام کا گئے، اگر زمانہ ساتھ چھوڑ دے تو ان کے بستر پر آنا، اگر اس نے ہاتھ اٹھا دی تو خدا کی قسم جہاں نسبتیں کام نہیں آتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم۔